السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بات کروں گی کہ ہم اپنی ٹین ایجرز جو ہیں ان کی لائف میں یا ہم اپنے بچوں کی لائف میں ریلیجن کو کیسے تھوڑا تھوڑا کر کے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ریلیجیس اسٹیریوٹائپس جو ہیں ان کی کچھ چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنے بچوں کو، ٹین ایجرز کو اور بہت سارے ایڈلٹس کو بھی دین سے سمہاؤ دور کر دیتے ہیں. یعنی انٹینشن ٹو بگن ود یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو دین کے قریب کریں، ہمیں ان کی بڑی فکر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بیسس پہ بچے جو ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ بہت سارے ٹین ایجرز کے ساتھ سیشنز لینے کے بعد، بات کرنے کے بعد، ورک شاپس کے بعد، میں جو چیز ایک بہت فریکوینٹلی میں نے سنی ہے ٹین ایجرز سے، وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ریلیجن کو بچوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اس میں سچائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی بائی دا ٹائم ہمارے بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، ہم خود کو بھی، ہم میں سے موسٹلی لوگوں کو، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ شروع سے ریلیجن کو اپنی لائف میں لے کے چلتے ہیں. موسٹلی لوگوں کی لائف میں ریلیجن جو ہے وہ میچور ایج میں آ کے آتا ہے. اب ہمیں جو چیزیں 35 40 45 سال کی عمر میں سمجھ آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 12 13 14 یا کسی بھی ایج میں، جب ہمیں عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے یا آنا بھی شروع ہوئی ہے، ہمارے بچے وہ ساری چیزیں جو ہیں رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ، ان کی جو بھی ایج ہے جس وقت ہمیں یعنی کہ عقل آئی ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم ریلیجیس اسٹیریوٹائپس کو دیکھیں، مطلب اگر میں اپنی پرسنل لائف میں دیکھوں تو آنیسٹلی ہول مائی لائف آئی ہیو اوائڈڈ پیپل جو مجھے دیکھنے میں دینی نظر آتے تھے. جو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، دا مومنٹ آئی ووڈ ہیئر دیٹ میرے اینٹیناس کھڑے ہو جاتے تھے. آئی ووڈ بی لائک بھاگو یہاں سے، مطلب کوئی ریلیجیس لیکچر شروع ہونے لگا ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہوگی. اور اگر میں برقعے والی خاتون دیکھ لیتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، کیونکہ شی وڈ جج می. اور ایسا بہت دفعہ ہوا بھی اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ یوزلی ہم جب کچھ کرنا شروع کرتے ہیں دین کے لیے ہی یا کسی بھی وجہ سے، اگین دین کی وجہ سے آپ نے خود وہ چوائس نہیں لی، آپ کے گھر میں یہ رواج تھا کہ سب برقع پہنتے ہیں اور آپ نے اس کو کیری کیا اور اس کی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، تو آپ دوسرے کو غلط سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک سینس آف سپیریورٹی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا انسان آپ چاہے اس کو کمیونیکیٹ کریں یا نہ کریں وہ اس کو سینس کر لیتا ہے. اگر آپ کسی بھی طرح سے ججمنٹل ہو رہے ہیں اپنے اندر، اپنے دماغ کے اندر، تو دوسرا انسان اس کو فیل کر سکتا ہے. اگر آپ ایکسیپٹنگ ہیں تو بھی دوسرا انسان اس کو فیل کر سکتا ہے. اب حالانکہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، دین ہمیں کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی انسان کے لیے ججمنٹل ہونے کا نہیں بولتا. ہم نصیحت بھی اگر کسی کو کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی نیت سے، اچھے الفاظ میں اور اکیلے میں کر سکتے ہیں. کسی کے سامنے کسی کو کہنا کہ تم دوپٹہ لے لیا کرو یا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا مطلب یہ تو شیم کرنے میں آتا ہے نا کہ آپ دوسرے کے سامنے دوسرے انسان کو شرمندہ کر رہے ہیں، جس کو دین بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. اور اگین دین کو لے کے ہماری جو ایک جس کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے ظاہری معاملات ہیں کہ دوپٹہ لیا ہوا یا نہیں لیا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، جو بھی نظر آنے والی چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ٹین کلچر ہے وہ ہے کیا بیسیکلی، ٹھیک ہے، اب میں اس مسئلے پہ بات کروں گی، ساتھ میں حل پہ بھی بات کروں گی. ٹین کلچر از میوزک، ٹین کلچر از ڈانسنگ. اگر آپ ڈانس کر نہیں رہے ہیں تو آپ ڈانس دیکھ رہے ہیں، آپ گانے سن رہے ہیں، آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈس، راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح دیر سے اٹھنا، اوبیسلی نمازیں بیچ میں مس ہو جانا، کچھ زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھ لی اور اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ سینس جو ہے وہ تھوڑی سی، obviously you have to be the part of that culture where most of our teenagers they like to wear western dresses, they prefer wearing western dresses over eastern, and because they feel comfortable in it, or maybe they find it stylish, or because of different several reasons. So what happens is that کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب ہمیں تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، یا جو دینی لوگ ہوتے ہیں، لیٹس سے پیرنٹس ایسا نہیں بھی کر رہے، کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو دین کا سمہاؤ سمجھتا ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو یہ ساری چیزیں بہت غلط لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر دوسرے انسان کو لیکچر کرتا ہے یا سمجھاتا ہے، اور واٹ ایور اٹ ہیپنس. سو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اٹس مور لائک کہ آپ کسی انسان کو، اگر آپ ایک ٹین ایجر جو اس سب چیزیں اس کی لائف کا حصہ ہیں، جو کہ اس کلچر کا حصہ ہے، جس کا کلچر یہ ہے، اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم پردہ کیا کرو، دوپٹہ لیا کرو سر پہ، لڑکے کو آپ بول رہے ہیں کہ تم مہذب ڈریس پہنا کرو، ویسے لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو بہت زیادہ فوکس بنایا جاتا ہے
کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ لیکچر دیے جاتے ہیں. سو جینس پہننا چھوڑ دو, دوپٹہ لو, شلوار قمیض پہنو, برقع پہنو, حجاب لو, وٹ ایور, اور گانے سننا چھوڑ دو, فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, لڑکوں سے بات کرنا حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. آل آف دیز تھنگ اٹس مور لائک کہ اگر ایک انسان کی پورا زندگی گزارنے کا طریقہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت 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 مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اٹس مور لائک اگر آپ کسی کو اس طرح کی اس کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, کوئی بھی انسان یہ سننا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ آپ سے ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہے گا. مطلب آئی have been that kind of person. I've been into all of these things. Like I was part of that teenage culture. And that's why whenever I would see someone جو مجھے لگے گا کہ مجھے لیکچر کرے گا, even so much so I remember کہ میں کوئی اسلامک لیکچر نہیں سنتی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو میں اگر سنوں اور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جو میری جو بھی ساری چیزیں ہیں جس طرح میرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو چیلنج کرے گا, تو اٹ مینس کہ وہ I will have to change myself. So I won't do that, right? And it never works. Honestly, it never works. ہاں, جب آپ کے اندر خود سے دین کے معاملے میں چینج آتا ہے, and you start working on that path, and آپ کو خود سے ایک آپ کے اندر اتنا تقویٰ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو خود سے آپ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا اور وہ سب کچھ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یا آپ خود سیکھ کرتے ہیں کہ اچھا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, یا میں اس سے بہتر کیسے مسلمان بن سکتا ہوں. لیکن بگننگ میں کبھی بھی یہ چیزیں ورک نہیں کرتی ہیں, اور اسپیشلی جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کریں. ہاں, آپ اوور ہیئر کرتے ہیں کسی کو اور آپ کے دل پہ بات اثر کر جاتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی آپ کو ڈائریکٹلی یہ باتیں ساری کر رہا ہے, وہ چیز ورک نہیں کرتی. واٹ آئی تھنک مائٹ ورک, ٹھیک ہے, دیٹ از کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی ایک چیز, یا جس کے آپ کا کوئی کزن ہے, جس کے معاملے میں بھی آپ کنسرن ہے, یا آپ اپنے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ دین امپورٹنٹ ہے یا دین کے احکامات امپورٹنٹ ہیں, بٹ you are unable to do any of those things. You are struggling with it. So what really works, what really helps is start with one thing. Honestly, just one thing. But do it consistently. Maybe it is reciting Quran with translation. Again, reciting Quran it's not enough. I'm not saying that astaghfirullah, obviously قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے پہ نہیں کیے, لیکن کیونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی, سو اگر ہم قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اس کو وہ کوڈ آف لائف جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے بنایا ہے اور اس کے لیے ایک مینول دیا ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. سو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ, اور یو کین جسٹ اسٹارٹ ود ون پریئر. ٹھیک ہے, 5 نمازیں فرض ہیں, بالکل فرض ہیں, لیکن اگر ایک بندہ ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ایک نماز پڑھ لے. obviously وی کین بلڈ اپ آن دیٹ. ٹھیک ہے, آپ ایک نماز پڑھیں لیکن مائنڈفلی پڑھیں, کانشیسلی پڑھیں, اس کا جو بھی آپ الفاظ پڑھیں, اگین ٹرانسلیشن از ویری امپورٹنٹ. نماز کے اندر بھی خشوع لانے کے لیے نماز میں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ آپ میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں جا سکیں. You can meditate upon those words, those mantras, those du'as جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں, سورہ اخلاص میں پڑھ رہے ہیں, یا اتحیات میں پڑھ رہے ہیں. like every single word it's beautiful, اور اس کا ایک مطلب ہے, اور اگر ہم اس پہ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہم اس ڈیپ میڈیٹیٹو خشوع والی اسٹیٹ میں جاتے ہیں, جو کہ ہماری سائیکالوجی پہ جس کے obviously بہت زیادہ اچھے اثرات ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر چکی ہوں. So start with that. It could be just connecting with Allah through dua. مطلب میرے اپنے ساتھ جو میری اسپریچول جرنی ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوئی تھی کہ میں نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا تھا. مطلب بائی دیٹ ٹائم مجھے لگتا تھا کہ کیونکہ نماز میں جو خوشی نہیں ملتا تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی میں تو اللہ کے ساتھ سارا ٹائم کنیکٹڈ ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتی ہوں, میں دعائیں کرتی ہوں, اور میری دعائیں بہت قبول بھی ہوتی ہیں, آل دیٹ مینیفیسٹیشن تھنگ. تو مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دس واز سم تھنگ وچ واز ان مائی مائنڈ. تو لیکن میں نے پھر ایک ٹائم آیا اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن بلڈ ہوا تھرو دعا, تھرو ٹاکنگ ٹو ہم, اس کی بیسس پہ ہی شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے الفاظ سنوائے جس سے مجھے ہوا کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو پھر اللہ نے ہی بولا ہے کہ نماز پڑھو, تو نماز بھی پڑھنا ضروری ہے. اب میری روٹین اس طرح کی تھی کہ اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام تھا. تو اگین اس میں بھی پھر اللہ سے ہی دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے نہیں پتہ کیسے پاسبل ہوگا,
لیکن مجھے نمازیں پڑھنی ہیں اور ساری پڑھنی ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کیسے ہوگا، بس آپ نے اس کو پاسبل کرنا ہے، کیونکہ آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ وہاں سے وہ بھی چیز اسٹارٹ ہوئی. تو آئی وڈ سے اسٹارٹ ود دعا، اسٹارٹ ود کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسٹارٹ ود کنیکٹنگ ود ہز نیچر. بیکاز اوبیسلی جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو ہمیں بڑا خالی پن محسوس ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر. آپ کی تنہائی جو ہوتی ہے وہ تبھی میننگ فل ہوتی ہے جب آپ کا اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے. ادروائز یو آر ڈپریسڈ، یو آر الون، یو آر سیکنگ ڈسٹریکشنز. So this was the first thing for me, that I would go in that meditative state. I would connect with Allah through dua. I would observe everything. اپنے اوپر جیسے I'm a lot into psycho, neuro, biology, immunology. So میں اپنے سسٹمز پہ غور کروں گی کہ اچھا دیکھو لائک کیسے ہماری باڈی کے اندر ہر چیز کیسے کام کر رہی ہے میکولیٹلی. لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام، رات دن، ایوری تھنگ، لائک نیچر کی ہر چیز جو ہے اس میں ایک ردم ہے، اس میں ایک پیٹرن ہے. اور اوبیسلی کسی بنانے والے کے بغیر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. سو اس سے میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ آبزرو کرنے سے، نیچر کو آبزرو کرنے سے، اور نیچر کی بنی ہوئی ہر چیز کو آبزرو کرنے سے، ایون فروٹس، ویجیٹیبلز، ہر چیز پہ ایک اور ایک ونڈر والی فیلنگ ہوتی تھی کہ واہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب دیر از سم تھنگ، دیر از سم ون ہو از سو اسٹرانگ اینڈ دیٹ کائنڈ آف پاور. لائک ہاؤ کوڈ کہ مٹی کے اندر آپ بیج بوتے ہیں اور اس مٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، ہر پودا دوسرے سے مختلف ہے، اور اس پودے کے اندر سے ڈفرینٹ طرح کے فروٹس ملتے ہیں، ہر کسی کا ٹیسٹ مختلف ہے. ہر انسان، مطلب انسان کی ابتدا ایون کہ وہ ایک، ابھی جیسے رائٹ ناؤ آئی ایم ویئرنگ آنیسٹلی دس سبایا، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار می ٹو بریتھ. آئی فائنڈ اٹ ریئلی ہارڈ آنیسٹلی، اسپیشلی گرمی میں. اینڈ آئی کین ناٹ سوئچ آن فین بیکاز اس کی آواز آتی ہے بیچ میں. So I find it really hard, and sometimes I'm just huffing and puffing, and I'm trying not to do that in the mic, so I'm just breathing like this. So ایک انسان کو اس کی سب سے جو ویک اسٹیٹ ہے وہ کتنی لیئرز میں ماں کے پیٹ کے اندر لکوڈ کے اندر ہے، اور اس کی پیدائش، اس کے بعد وہ جس طرح سے اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر کیسے وہ گرو کرتا ہے اتنا ویک اور میک اور ورنریبل، اور پھر اس کے اندر وہ اسٹرینتھ اور وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سو ان سب چیزوں نے مجھے اللہ کے ساتھ جوڑا، مجھے اللہ کی پاور، اس کی طاقت، اس کی ونڈرز، اور اس کی ایک مارولسنس جو ہوتی ہے کہ مارول کرتے ہو آپ، وہ ساری چیزیں میرے وہاں پہ کھلنا شروع ہوئی. اور پھر مجھے تھوڑا سا خود سے میں نے سوچا کہ اچھا مجھے دین کے لائک مے بی آئی کین ریڈ سم بک ناؤ، اور مے بی آئی کین لسن ٹو سم اسلامک لیکچر. اگین مجھے کیونکہ ایک ایسوسیشن میری تھی کہ جو ہمارے پاکستانی، I'm not saying that now, I find some scholars really helpful. میں سن سکتی ہوں الحمدللہ. اور اگین یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن مجھے جب لگتا تھا کہ پاکستان میں تو شاید ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو میں سن سکوں. تو بہرحال اگین یہ بھی شیطان کے کچھ ہوتے ہیں، یا آپ کے فکس مائنڈ سیٹ، آپ کسی بھی چیز کو لے کے آپ کو فکس نہیں ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے ٹو لرن اینڈ ٹو گرو اینڈ ٹو بی کیوریس. So I started listening to Nouman Ali Khan, then there were a few others. تو وہاں سے مجھے جو ہے پھر جنا انسٹیٹیوٹ، سو خیر وہاں سے جو ہے وہ مجھے جو ترغیب ملی وہ بیسیکلی نماز کے بارے میں ملی. اور جب میں نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر مجھے وہ اس میں وہ ایک لیول اور ہی تھا ایمان کا اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کا. I felt I was in a different world. I literally was in a different world and no one can do that. مطلب میری اماں مجھ سے یہ نہیں کروا سکی، حالانکہ شروع میں انہوں نے بھی اگین عام پیرنٹس کی طرح اتنی توجہ نہیں دی، لیکن شادی کے بعد ان کو ہوتا تھا کہ اچھا بیٹا نماز پڑھا کرو. پھر ہر ٹائم ان کو بھی ہوتا تھا دوپٹہ لے لو اور وہ کبھی ہیلپ نہیں کیا کیونکہ اپنے اندر سے نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے، کوئی آپ کسی کے ڈر سے لے بھی لیتے ہیں، لیکن بعد میں تو آپ اپنے ساتھ ہیں. آپ پرائیویٹ افیئرس تو آپ کے اپنے ساتھ ہیں، وہ آپ میں ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے. until unless you are not intrinsically motivated, you are not going to do that. So alhamdulillah summa alhamdulillah. So that's how it happened. So I would say کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے اوپر ورک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹارٹ وتھ جسٹ ون تھنگ اینڈ ڈو اٹ کنسسٹنٹلی. اینڈ اگین آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اندر چینج لانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے اندر چینج لانا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگیں،
اس کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ہے, اگر آپ کی چاہت ہے, خواہش ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اچھی چیز میں آپ کا ساتھ نہ دے. ہاں, اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی اور صورت میں عطا کر دے یا اپنے پاس اس کو سیو کر لے. لیکن اگر آپ ہدایت کے طلبگار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہدایت نہ ملے. آپ دعا کریں گے, اللہ آپ کے لیے رستے بنانا شروع ہو جائے گا. اب نقاب کرنا, اگین نقاب کرنا کمپلسری نہیں ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ آ کے مجھے کہہ سکتے ہیں when I started off, جب ہم ایمان کے ایک بوسٹڈ لیول پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہر چیز میں وی جسٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. وہ پورے کے پورے جیسے کہتے ہیں نا ایمان والو پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ, دین میں داخل ہو جاؤ. سو وی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ اینڈ لیٹر آن آنیسٹلی آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی ریئلی ٹف. ٹھیک ہے, بٹ بیکاز آئی جمپڈ ان ٹو اٹ رائٹ وے. although الحمد للہ اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا کہ آئی ناؤ تھنک کہ کتنا لبریٹنگ ہے دیٹ آئی جسٹ سٹ ان فرنٹ آف کیمرا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اینی تھنگ. all I do is just wear my نقاب, sit in front of camera and do it. And secondly مجھے یہ ہوا کہ میں اس کی وجہ سے باہر بہت کم جاتی ہوں. خیر میں پہلے بھی نہیں جاتی تھی, بہت کم جاتی تھی, لیکن اور بھی کم ہو گیا کیونکہ جب نقاب پہن کے مجھے باہر جانا پڑتا ہے تو آئی ایم مور لائک ہارس جس کو بلائنڈز آپ نے پہنائے ہوتے ہیں نا, اس نے سیدھ میں جانا ہوتا ہے. مجھے ہوتا ہے کہ سیدھا جانا ہے, یہ چیز لینی ہے, واپس آنا ہے, بہت گرمی ہے, بہت سفوکیٹڈ ہے. سو آئی ڈونٹ ڈو اٹ اینی مور. لائک میں اس طرح سے گھوم پھر نہیں سکتی. اور although again as I said کہ ضروری نہیں ہے آپ نقاب کریں. اگین obviously ہم جس کلچر میں رہتے ہیں آئی تھنک اگر آپ تیار شیار ہو کے جا رہے ہیں تو شاید کسی حد تک اٹس مور لائک جتنی سیفٹی کر لیں بہتر ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں بہت سارے بلیفس, بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں میرے دیکھنے کا. اور آنیسٹلی اس میں اگین بہت ساری کیوریوسٹی اور اوپننیس. مطلب مجھے جو بھی کوئی کامنٹ کرتا ہے ویڈیو پہ I take it with a pinch of salt, but I try to read each comment. ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ایسے کامنٹس کیے کہ مجھے آنیسٹلی نام نہیں آتے, ادروائز آئی کوڈ نیم دوز پیپل, کہ بہت ساری خواتین ہیں جینوئنلی, مطلب ہم برقعے کو حیا نہیں کہہ سکتے. حیا آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, ایٹ ٹائمز ایک لڑکی نے جینس پہنی ہوتی ہے ڈھیلی ڈھالی, اس نے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہ اپنے آپ کو جس طرح سے کیری کر رہی ہوتی ہے بہت حیا کے ساتھ کیری کر رہی ہوتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک عورت نے نقاب بھی کیا ہوا ہے, اس نے حجاب پہنا ہوا ہے, لیکن اس کا اپنے آپ کو کیری کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت بے حیائی والا ہوتا ہے, کیونکہ اگین اس نے کسی رانگ ریزن کی وجہ سے وہ برقع پہنا ہوا ہے. سو اٹس ہاؤ یو یوز ایوری تھنگ اینڈ حیا اٹس ہول ادر تھنگ. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, آپ کی کردار میں حیا ہوتی ہے, آپ کی گفتار میں حیا ہوتی ہے. اٹس اے وے آف بینگ. ٹھیک ہے, ہم اس کو کیج نہیں کر سکتے کہ برقع حیا ہے, پردہ حیا ہے. ہاں یہ اس کی ایک فارم ہو سکتی ہے, بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. اینڈ ایز اے سیڈ کہ برقع جو ہے وہ کور کرنا فیس, آئی ڈونٹ تھنک اٹس کمپلسری, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا چہرہ کھلا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے, لیکن اگین آپ کرتے ہیں, اگر آپ نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے اور آپ ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں موو کر رہے ہیں تو اٹس ویری پروٹیکٹیو آف یو. مطلب مجھے اس کے فائدے ہی فائدے ملے ہیں, نقصانات نہیں ہیں. ہاں ایک نقصان ضرور ہے کہ میں زیادہ پھر نہیں سکتی, گھوم پھر نہیں سکتی, ونڈو شاپنگ نہیں کر سکتی. آئی فائنڈ اٹ ریئلی ہارڈ اینڈ سفوکیٹنگ ایز آئی ٹولڈ. سو یا یہ چیز ہے. سو آئی وڈ سے کہ اسٹارٹ وتھ ون تھنگ اینڈ ڈو اٹ کنسسٹنٹلی. اپنے بچوں کے اوپر جبر نہ کریں, سختی نہ کریں نماز کے معاملے میں. ان کو بٹھائیں, سکھائیں. دیکھیں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں سبحان اللہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کو کر کے انسان کو اس دنیا میں بھی نقصان پہنچے. Like there is so much research on fasting, whole world is going crazy over fasting, اس کے benefits. مطلب اسلام نے ایک انسان جس کو سائنس, نیورو سائنس, جس کو گٹ سائنس لائک کچھ بھی نہیں آتا, اس کو بھی بتا دیا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے, اور سنت کے روزے بھی بتا دیا. سو اسلام کا اب جیسے نماز ہے, اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو مچ ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ نے میری نماز والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں خشوع کے بارے میں, کیونکہ میڈیٹیشن ہے, ایفرمیشنز ہیں, مائنڈفلنس ہے, بریتھ ورک ہے, یوگا ہے, اسٹریچنگ, مطلب ہر وہ چیز جو ماڈرن سائنس پروو کرتی ہے کہ ہمارے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے, ہمارے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز نماز کے اندر رکھ دی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. سو یہ تو اگین جب انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, اب چیزوں کو خود سے سیکھنا شروع کرتا ہے, تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب اللہ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے تو ہم نے کرنا ہے, لیکن اللہ نے اس اپنے لیے بھی جو چیز رکھی ہے اس میں بھی ہمارے لیے اتنا کچھ رکھ دیا ہے کہ دیٹ از واٹ وی نیڈ ایون ٹو تھرائیو ان دس ورلڈ. آنیسٹلی اسپیکنگ, بفور سٹنگ ہیئر آن دس اسٹول آئی واز ناٹ فیلنگ لائک میکنگ ویڈیو. دل نہیں چاہ رہا تھا, بس سستی ہوئی تھی, کبھی کبھی ہو جاتی ہے, موسم چینج ہو رہا ہے نا, دل چاہتا ہے کہ بندہ زیادہ سوئے اور جلدی سو جائے. اینڈ آئی ٹرائی ٹو سلیپ ارلی ایز ویل, اینڈ اٹس لٹل around 6 p.m., 7 p.m. I guess, right? 8 p.m.? No, it's 7:24. Okay. So تھوڑا سا میں اس وقت یوزلی ویڈیوز نہیں بناتی ہوں. I try to record them little early. But it was my commitment with myself that I would record a video today. So I said to myself کہ نہیں, دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے, یو نیڈ ٹو ڈو اٹ اینی وے. میرے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی ویڈیو نہ ریکارڈ کرنے کی. یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتی, کوئی جینوئن ریزن ہے اور میں پھر بھی اپنے پر جبر کر رہی ہوں کہ نہیں مجھے کرنی ہے. بٹ آئی ہیڈ نو ریزن ٹو ناٹ ریکارڈ دس ویڈیو. سو آئی سیڈ نو, آئی ایم گوئنگ ٹو سٹ اینڈ ریکارڈ مائی ویڈیو. اینڈ دیٹ از واٹ اسلام ٹیچز اس. دیٹ از واٹ از سائنس آف سیلف ڈسپلن. دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے, اٹھو, نماز پڑھو. اینڈ جسٹ امیجن 5 times a day, نو میٹر واٹ, آپ کو اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, اپنی پرسنل ہائیجین صفائی کرنی ہے آپ کو اپنی, اور اس کے بعد آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. اینڈ بلیو می, پیپل ہو آر ایکسٹریملی ڈپریسڈ, دے فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو ایون گیٹ اپ فرام دیئر بیڈس. وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. آئی ہیو ڈیلٹ ود سو مینی سچ کلائنٹس. سو کیسی پیاری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے کہ مطلب ہمارے ہر مسئلے کا, ہماری سستی کا حل رکھ دیا ہے, اس میں ہر چیز کا حل رکھ دیا ہے. سو اگر ہم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے ان ٹرمز آف دین, تو آبویسلی خود ہی سے انکلینیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز لیٹس سے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یا آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی لوڈ ون ابھی اس کے اتنے مسئلے ہیں تو یہ تو پاسبل ہی ہیں. تو بلیو می, آئی ہیو بین دیئر مائی سیلف. آئی ہیڈ آل آف دوز مسئلاز, and I came out of those things. It just starts with one thing and it's more like a dominoes effect. آپ ایک چیز اچھی کرتے ہو, وہ دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی چیز اس کے ساتھ اسٹیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی کو برائیاں مت چھڑواؤ, آپ اس کی لائف میں کچھ اچھا انٹر کر دو. آپ اپنی ساری بری چیزیں مت چھوڑو, کوئی ایک اچھی چیز پکڑ لیں, اور آہستہ آہستہ وہ اچھی چیز جو ہے نا, وہ برائیاں خود ہی ختم ہوتی جائیں گی, مزید اچھی اچھی چیزیں جمع ہوتی جائیں گی. I would like to give an example of something very visual here. Like if we start exercising, we start working out, what happens is that our diet starts changing. جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہماری ایفرٹ ضائع ہو, ہم الٹا پلٹا نہیں کھانا چاہتے. ہماری ڈائٹ امپروو ہوتی ہے, ہماری نیند امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری انرجی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے کانفیڈنس امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہماری اسٹرینتھ امپروو ہوتی ہے. سو ایک چینج کی وجہ سے بہت سارے پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ ہماری لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. دا سیم گوز فار اینی پازیٹیو چینج. ٹھیک ہے, آپ اللہ سے بات کرنا شروع کریں, آپ دعا مانگنا شروع کریں, اور دعا لائک اٹس ایسنس آف نماز. ایون لائک نماز از دعا. ٹھیک ہے, آپ اللہ سے بس جڑنا شروع کریں, بات کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی. مطلب لٹرلی آئی کین ناٹ ایون کاؤنٹ آن فنگرس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری لائف میں کتنے میریکلس کیے ہیں. کتنی جگہوں پہ میں جو سوچ رہی تھی, کتنی چیزیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, وہ پاسبل ہوئیں اونلی تھرو دعا. سو یو کین جسٹ اسٹارٹ ود دیٹ, اسٹارٹ ود دعا, اسٹارٹ ود including one prayer, start with Fajr, start with Zohar, Asr, Maghrib, whatever you find easy to start with. Start reading Quran. Just start doing something. Start doing tasbih. Like, ہاں ideally ایک مسلمان کو 5 نمازیں پڑھنی چاہیے, اس کو ساری چیزیں وہ کرنی چاہیے. But again, not everyone can start that way. So just start from where you are and just include one thing. That is what I would say. اور جیسے میں نے آپ کے بچوں کے معاملے میں بھی کہ ان کو کسی ایک چیز سے اسٹارٹ کروائیں. اپنے ساتھ پیار سے کوئی ایک نماز پڑھانا شروع کریں, ان کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کریں ٹرانسلیشن کے ساتھ. آئی ڈو ریڈ قرآن ود ٹرانسلیشن ود مائی کڈس, اینڈ آنیسٹلی دے آر ناٹ موٹیویٹیڈ ایوری سنگل ڈے. دے آر ناٹ لائک دیٹ, بٹ دے ہیو ٹو لسن. اینڈ آئی نو دیٹ دے آر پکنگ تھنگس فرام دیٹ. مے بی ناٹ آل آف دیم, مے بی ناٹ دا وے آئی انٹینڈ ٹو امپارٹ دوز تھنگز آن دیم, in them,
بٹ یا دے آر پکنگ اینڈ آئی نو اٹ ول ہیلپ. اٹس مور لائک دیٹ ڈرپ 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 افیکٹ. جیسے پانی کا قطرہ قطرہ جو ہے وہ بھی گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے بچوں پہ بھی امپیکٹ ہوگا اور ہم پہ بھی ہوگا اگر ہم کوئی بھی ایسی چیز سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. اٹ واز جسٹ اے فرینڈلی اینڈ جسٹ ون, جسے کہتے ہیں ایک نارمل لائٹ کنورسیشن, ناٹ لیکچر کائنڈ آف تھنگ. بٹ یس, آئی ہوپ یو ور ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, and let me know in the comment section, and if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.